بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین اور ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان اور یہ ہے حافظ وسیع ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کا پروگرام بہت اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ آج میں نے تکلیف دی ہے اس شخصیت کو جس نے پاکستان کی جو زراعت کی ترقی ہے اس میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوں اس بات پر کہ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے کہ وہ بیڑا غرق ہو گیا، وہ برباد ہو گئے، وہ قتل ہو گئے، بلکہ اس بنیاد پر ہے ہم نے آج تک پاکستان بننے کے بعد آج تک کتنا سفر طے کیا ہے زراعت کی ترقی کے اندر، اور آئندہ آنے والے وقت میں ہم کیا کریں گے۔ تو میں آج کے پروگرام کو جو نام ہم نے دیا ہے وہ ہے ویژن 2050 کہ آج سے جب ہم 2050 میں پہنچیں گے تو اس وقت ہماری زراعت کی سسٹینیبلٹی کس صورت میں ممکن ہے، اور اس کے لیے ہمیں صرف ایک شخصیت ملی ہے اور وہ ہے مشتاق احمد گل صاحب جو آج میرے مہمان ہیں۔ ویلکم گل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہم دونوں کے اندر ایک چیز کامن ہے اور وہ کامن یہ ہے کہ کیا جو ہم نے تجربہ اور تعلیم حاصل کی ہے اس سے ملک کے باسیوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور یہی ہمارا ایک مشن ہے، اور اس کے لیے آپ کی کالز فری ہیں، ہمارے دفتر میں آئے، اس کے لیے کوئی کنسلٹیشن فیس نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہی ہم اپنے ملک کے باسیوں کو لوٹانا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک کا ترقی کے لحاظ سے دنیا میں ایک نام یاد رکھا جائے، اور چونکہ ہمارا فیلڈ ایگریکلچر ہے تو لہٰذا ہم اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تو مشتاق گل صاحب کو آج میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور 2050 کے اندر ہماری ایگریکلچر کہاں ہوگی اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے پڑیں گے۔ اب گل صاحب جو ہے میں ان کو یونیورسٹی کے زمانے سے جانتا ہوں اور ماشاءاللہ ایک جنونی کیفیت والے آدمی کہ یہ کام میں نے مکمل ہی کرنا ہے۔ آپ جو میرے کسان بھائی ہیں جب وہ اپنے فیلڈ میں جاتے ہیں اور کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ پکے کھال دیکھتے ہیں، وہ لیزر لیولر جو ہے اس کو کام کرتے دیکھتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں، اور زیرو ٹیلیج اب آج کل ہو رہی ہے، ان تین چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ نکے کے پاس سے گزریں گے اور کھال کے پاس سے گزریں گے تو مشتاق گل صاحب کا نام آپ کو نظر آئے گا وہاں پر۔ تو یہ 17 سال لانگسٹ سرونگ ڈی جی واٹر مینجمنٹ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور مسلسل یہ اس کام کو آگے چلاتے رہے ہیں، اور آج کل یہ آرام سے نہیں بیٹھے، اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ جو ہماری بقایا زندگی ہے ہم کس طریقے سے اپنے کسان کی خوشحالی جو ہے اس کو ہم بڑھاوا دے سکتے ہیں، پاورٹی کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اور آنے والے وقت جو ہے اس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، لہذا اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کرنی ہے۔ گل صاحب سیکون کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، ایک اور ادارہ ہے ساوی جس کے یہ سی او ہیں، اور اسی کے ساتھ اب ایک نیا انٹرنیشنل کسان ڈے کے اوپر یہ پانی کے نام سے ایک اور مشن کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر گل صاحب کو میں ویلکم کروں گا۔ گل صاحب ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، ایک تو ہمارے درمیان چیزیں کامن ہیں کہ ہم یہ نیک کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر ہم یہ کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں کسان ہمیں دعا دیتے ہیں اور ہمارے لیے وہی کافی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا بھی بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں محترم مشتاق گل صاحب کے ساتھ کہ گل صاحب یہ جو 1947 سے آج تک کا سفر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، دنیا یہ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ میں اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 2050 کے اندر کیا کیا طریقے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا ویژن بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے کاسٹ آف پروڈکشن کو گھٹانا ہے، فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے اور اس ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنانا ہے، تو میرے پاکستان کے اندر کسان بھائیوں کو کون سے کام کرنے پڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، میں بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس مشن میں جو آپ نے شروع کیا ہے، جس کو آپ نے نام دیا ہے حافظ وسیع ٹی وی چینل، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں۔ آپ نے ذکر کیا، مجھے وہ یونیورسٹی کا زمانہ یاد آ رہا ہے جب ہم 60s میں 1960s میں 65 میں آیا، آپ بعد میں 67 میں آیا، تو اس وقت پاکستان میں گرین ریولوشن کا آغاز ہو چکا تھا، ہم سٹوڈنٹس تھے، ایک جذبے کے تحت وہاں آئے، لیکن ہم جب 2050 کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلے 70 سال میں جب سے پاکستان بنا، ہمارے لیے ایگریکلچر اور جو چیلنجز تھے، کیا اچیومنٹس ہوئی، اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پلیز۔ اس میں یہ ہے کہ جب پاکستان بنا 1947 میں، اس وقت ہمارا یہ جو موجودہ پاکستان ہے، اس وقت ویسٹ پاکستان تھا، یہ ہم 32 ملین تھے آبادی، اور آج ہم 220 ملین ہیں۔ تو
تو یہ آپ دیکھیے کہ 32 اور 206-7 گنا آبادی کا پریشر اس وقت جو تھی ہماری اوورال جو پریکٹسز تھی ایگریکلچر کی، اس وقت ییلڈ جو تھی وہ آپ گندم کی لگائیں تو وہ 7-8 من 10 من تھی. ہمارے ان سائنٹسٹ کو، ہمارے ان ایکسٹینشن ورکرز کو، ہمارے ان فیلڈ ورکرز ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کسانوں کو، ان کاشتکاروں کو سلام ہے کہ جنہوں نے اس بڑھتی ہوئی آبادی کو، چیلنج کو قبول کرتے ہوئے پیداوار، جو میں گندم کی ہی لیتا ہوں، ایک طرف تو 8 من سے وہ 32-33 من ایوریج آ گئی، لیکن آپ کو یہاں وہ بھی ملیں گے فارمر جو 60 من 65 من لے رہے ہیں. تو یہ ان ایکسٹینشن ایجنٹس کا، ایگریکلچر کے جو سائنٹسٹ ہیں، ان فیکٹرز یہ ہیں، ان میں وہ شامل ہیں. تو یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ اس اتنے پاپولیشن پریشر کو یہ سسٹین کرنے کے لیے وہ کام ہوا ہے. لیکن اب جو چیلنجز آ رہے ہیں، دنیا اب بدل رہی ہے. ہمارے پچھلے 15-20 سال سے ہمیں ایک کلائمیٹ چینج کا چیلنج جو ہے وہ بڑا ہے، اور جس حساب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اگر 2050 تک ہم دیکھتے ہیں اسی پاپولیشن پریشر کے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی 400 ملین کے قریب، 350 یا 400 ملین کے قریب پہنچ جائے گی. اگر ڈبل نہیں تو 1.5 گنا آبادی سے بڑھ جائے گی. تو یہ وہ سینیریو ہوگا جس میں پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہو جائے گا، چائنا، انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے بعد. تو اس صورت میں اب ہمارا رقبہ وہی ہے، پانی وہی ہے. تو اس لیے اب ہم نے یہ جو ویژن 2050 ہے، اس کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس دوران ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں. وہ وہی گرین ریولوشن جو 60s کا تھا، وہ اب نئے سینیریو میں، اب اس 21ویں صدی میں ایک نئے ریولوشن کا، نئے پریکٹسز کا، اس کو کچھ لوگ ٹیلیج ریولوشن کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نئے چیلنجز کو، ہمیں صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے، چونکہ آبادی بڑھے گی تو لوگ جو ہے نا اتنا اپنے گھر بنائیں گے، پرائم ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ اس میں آئیں گی. تو اس وقت پاکستان میں تقریباً کوئی 1/3 ایریا ہے جو ہمارا انڈر کراپس کلٹیویٹڈ ایریا ہے. مطلب 2/3 ایریا جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، ہمارے لیے بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے. اور یہ ایک چیلنج بھی ہے، اور اس چیلنج کو ہم نے اپرچونٹی میں بدلنے کا موقع یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ دنیا نے اس پیریڈ میں، یا ابھی 21ویں صدی کے شروع میں یا 20ویں کے اخیر میں، کیسے انہوں نے ہمارے اس ریجن میں صحراؤں کو نخلستانوں میں بدلا. لوگوں نے اپنے وہ ایریاز جن میں ہم تو کہتے تھے کہ جی جب تک یہ اتنا پانی نہیں ہوگا، اتنے نہیں ہوگے فلڈ اریگیشن، دنیا نے بڑے بڑے طریقے جو ہے وہ آئے. ہمیں ایک تو وہ ہے کہ ان کے پاس ساتھ، مطلب ہمیں اس مسکنسیپشن سے نکلنا پڑے گا اگر ہم نے زندہ رہنا ہے یا خوشحالی میں آنا ہے. اور ہم نے انشاءاللہ، میں آپ بھی خیر دنیا پھرے ہیں، میں بھی الحمدللہ کو 35-40 کنٹریز میں مجھے اتفاق ہوا. اس ریجن میں جو مین کنٹری چائنا ہے، اب آپ آگے لے جائیں، چائنا ہے، جاپان ہے، مطلب آپ سب نے دیکھے. اسی طرح آسٹریلیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اور اس ریجن میں جتنے بھی کنٹریز ہیں، ایجپٹ میں مجھے 2 دفعہ ہوا. ہم نے دیکھا کہ دنیا نے وہ نئی پریکٹسز کو، وہ جو ہماری ٹریڈیشنل تھی، کنونشنل، جس کو ہم کنزرویٹو کہتے ہیں، کنزرویٹو پریکٹسز سے کنزرویشن پریکٹسز پر وہ آ گئے، اور وہ ایک ہمارے پاس سکسیس سٹوریز ہو گئی. سر میں آپ کی ایک تقریر سن رہا تھا اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں آئی ریئلی انجوائڈ. وہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو 300 ملین 350 ملین اور 400 ملین آبادی اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ تو ہوگی صحیح، لیکن جو پانی اویلیبل ہے پاکستانیوں کو اور زمین اویلیبل ہے یہی رہے گی. میں حافظ صاحب آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں 35-40 کنٹریز جن میں گیا، یقین جانیے یہ ہمارا ملک یہ جنت کا ٹکڑا ہے. مطلب دنیا میں ایسے ملک جو ہے، کسی جگہ ایگریکلچر ایئر 8 مہینے کا ہے، باقی آپ کو سنو فال ہے. یہاں پر آپ سندھ سے، بلوچستان سے، ادھر پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان، جہاں جائیں آپ کو ہر قسم کا موسم، ایئر راؤنڈ کراپنگ. اور سب سے بڑھ کر اس ملک کا جو محنتی کسان ہے، وہ نئی چیز کو، نئی ٹیکنالوجی کو، وہ اگر اس میں جان ہے تو اس کو فالو کرتا ہے. تو میرا یہ مقصد یہ ہے کہ اس صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب باقی چیزیں، فرض کریں اب آبادی بڑھتی ہے، ہم
کھاد امپورٹ کر لیتے ہیں، ہم جو ہے بیج امپورٹ کر لیتے ہیں، ہم جو ہے باقی چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن جو دو چیزیں ایسی ہیں جن کو امپورٹ کرنا ممکن نہیں ہے، وہ آپ کی واٹر، پانی اور سائل، لینڈ ہے۔ اس کو ہمیں پانی کی بھی جو ہے وہ اس کو بھی ہم اس کی کوالٹی، اس کی کوانٹٹی، اس کو مینیج کرنا، اور اپنی زمین کی صحت جو ہے، زمین کی سائل کی ہیلتھ جو ہے اس کو بھی ریسٹور کرنا۔ اور یہی چونکہ ایریا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اگر ہم اگلے انٹینسو ایگریکلچر کے علاوہ ایکسٹینسو ایگریکلچر میں نہیں جاتے، یعنی وہ جو ہماری بنجر جدید جن کو ہم کہتے ہیں کلٹیویبل ویسٹ لینڈ جو ہیں، ان کو نہیں لاتے انڈر کلٹیویشن، اور جب تک ہم ڈیزرٹ اور سیمی ڈیزرٹ ایریا کو نہیں لے کے آتے تو اس وقت تک ہمیں جو ہے یہ اس پاپولیشن، ہم امپورٹر تو بنیں گے، لیکن مجھے جو پوٹینشیل نظر آ رہا ہے ہمارے لیے، یہ جو ہے ایکسپورٹ کا پوٹینشیل اتنا ہے، ہم ویلیو چین میں جا سکتے ہیں۔ ہمارا لائف سٹاک میں تو خیر آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ اب کوسچن یہ ہے کہ ہمیں اس صدی میں جب ہم کلائمیٹ چینج کا بھی چیلنج ہے، ہمارے تقریباً اس ایریا میں اگر چھوٹے فارمر لیں، اور جس طرح پہلے ذکر کر رہے تھے، جو ییلڈ کا گیپ ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور اس سلسلے میں میں پھر ود ان کنٹری، میں پنجاب کی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ پنجاب میں اب آپ دیکھیں، اگر آپ میکسیمم ییلڈ ہے، ہم گندم کو ہی اگر بیسس بنائیں تو میکسیمم ییلڈ جو ہے ہمارے سینٹرل پنجاب میں ساہیوال، پاک پتن کے ڈسٹرکٹ میں، اور پچھلی دفعہ وہ آئی 38 من تھی ایوریج۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم جاتے تھے ادھر پٹوار پلیٹو میں، یعنی ہم جن کو سو کالڈ برانی ایریا ہم کہتے ہیں، میں اس کو برانی ایریا نہیں سمجھتا اس لحاظ سے کہ وہاں پر جس ایریا میں آپ کے پاس کوئی 600 سے 1000 ملی میٹر تک بارش ہو، اسے آپ برانی ایریا کیسے کہیں گے؟ برانی ایریا کہنا، اس کو مس مینجمنٹ ضرور کہیں گے، مس مینجمنٹ وہ کہیں گے۔ ان ایریاز میں ورجن لینڈز ہیں، وہ ان میں کوئی ویل ڈرینڈ سائلز ہیں۔ اس میں ہم جب شروع میں جب میں نے تو وہاں پر وہ کہتے تھے کہ جی، پنجابی میں وہ کرتے تھے، وہ کہتے جی اس مینچ بندہ کپ کے گڑ دے تو اگ جاسی، یعنی ان اے وے دیٹ از دی لینڈ کہ جس کے لیے ہمیں، جب وہاں پر 14، 15 اور 16 من میکسیمم ییلڈ ویٹ کی آتی ہے، ایوریج ییلڈ، ایسے تو اس میں وہ پھر ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہمیں ہر ایریا کے لیے، ہر علاقے کے لیے ہمیں اپنی اس ایریا کی ہمیں دیکھنے کہ آپ کو اسی پٹوار پلیٹو میں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی کافی لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ اسی ایریا سے، اسی رین فیڈ ایریا جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں پر وہ 50 من ان کی ہے۔ تو یہ جو 3 گنا 4 گنا کا گیپ ہے، اس کو ہم نے فل کرنا ہے ہمارے سسٹم میں۔ اس کے لیے مجھے چاہیے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ مجھے بتائیں گے، اور الٹیمیٹلی میرے کسانوں تک بات پہنچے گی کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ہمیں کس طریقے سے ترتیب دینی ہے تاکہ ہم منزل مقصود تک پہنچیں 2050 پر۔